السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ لیسن ہے، پہلا اصول رب کی معرفت۔ رب کی معرفت کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی بہت سی نشانیاں اور بے شمار مخلوقات ہیں جن کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، جیسے رات، دن، سورج، چاند، انسان، جانور، زمین، آسمان، ان کے اندر اور ان کے درمیان رہنے والی تمام چیزیں اللہ کے مخلوق اور اس کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ سبب ذکر کریں، قرآن میں انبیاء اور نیک لوگوں کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس نام میں بندوں کی ساری ضرورتیں اور نعمتیں شامل ہیں۔ دلیل ذکر کریں، رب کا ایک معنی پیدا کرنے والا اور نظام چلانے والا ہے۔ اس کا آنسر پہلے اردو میں یاد رکھیں گے تو آیت لکھنا آسان ہو جائے گا۔ پیدا کرنے والا یعنی آسمان زمین کو 6 دنوں میں پیدا کر کے عرش پر بلند ہوا، اس طرح تو اس کی آیت ہوگی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ رب کا ایک معنی مالک ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے ملک اور سلطنت ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف اور اس کی دلیل ذکر کریں۔ توحید ربوبیت یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ ساری کائنات کا رب ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ 1، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ درس کی روشنی میں دلیل کے ساتھ بیان کرے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ مطلب نہ سورج کی نہ چاند کی، صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو آیت اس طرح ہوگی وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور رات، دن، سورج اور چاند اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور مومنوں سب کا رب ہے۔ وضاحت کریں، اسی لیے انگنت نعمتوں کے ذریعے ان سب کو پالتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ نماز کی دعاؤں میں سے کوئی 2 دعائیں ذکر کرے جس میں ربنا یا ربی کا ذکر ہے۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربی یعنی رب اغفر لی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادت علم کی دعا سکھائی ہے، بتائیے کہ وہ مشہور دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما نافعا۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے شرح صدر وغیرہ کی دعا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مشہور دعا کیا ہے؟ وہ مشہور دعا یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔